آج ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کروں گا۔ قربانی آنے والی ہے ماہ ذو الحجہ 10 محرم کو۔ ہر سال ہم مسلمان قربانیاں کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، بڑا پیارا موٹا تازہ اچھے سے اچھا، اپنی توفیق جتنی اللہ نے جس کو توفیق دی ہے ہم جانور تلاش کرتے ہیں، بکرا، چھترا، دمبا، گائے، بیل، اونٹ۔ لیکن معزز سامعین، ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے ہم قربانی تو کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہم نے مکمل طور پر نہیں پڑھا۔ اگر پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، ایسے گھر میں آنکھ کھولی ہے، باپ بت فروش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر گھر میں بت بناتا ہے، بت بنا کے قوم کو بیچتا ہے، اور ساری قوم بتوں کی پوجا کرنے والی۔ ایسا معاشرہ ہے۔ اللہ نے نبوت سے ہمکنار کیا، لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت دی، قوم کو دعوت دی، اور ابراہیم علیہ السلام آج اگر ہم جائزہ لیں ان کی زندگی پر، اگر بغور دیکھیں، بہت سارے پوائنٹس ایسے ملتے ہیں کہ قربانی کے ساتھ ساتھ جن پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کہتے ہیں، سب سے پہلا 2-3 بیان کروں گا، ان ابراہیم کان صادقا نبیا، بے شک میرا ابراہیم علیہ السلام سچا نبی ہے، صدیق ہے، سچا ہے۔ آج میں گائے، دمبا، بکرا، چھترا ذبح تو کرتا ہوں سنت ابراہیمی سمجھ کے، کیا میں سچائی کو بھی اپناتا ہوں؟ سچ بولنا بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ سچ بولنا ہے۔ وہ صدیق تھے، سچے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے ہر معاملے میں جھوٹ ہے۔ یہ جو ہے نا موبائل فون، سب سے بڑا جھوٹ ہے معزز سامعین، بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں۔ اور بھی ہمارا لین دین، ہمارے معاملات، ہمارا گھر بار، ہر معاملے میں ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتے وقت نہ حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ وہ سچے تھے۔ ہم نے اگر قربانی کرنی ہے ان کی سنت سمجھ کر، تو آج سے ہم یہ تہیہ کر لیں، اس وقت مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے یہ عہد کریں کہ ہم آئندہ کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم آئندہ کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے۔ انشاءاللہ میں وعدہ نہیں لے رہا، آپ نے اللہ سے وعدہ کرنا ہے، آپ نے اپنے اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ آئندہ کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، آئندہ کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ۔ اے لوگو، سچائی کو لازمی پکڑو، اے لوگو سچ بولنے کو لازم پکڑو۔ دنیا کا کوئی معاملہ ہو، کوئی نقصان ہو رہا ہو، آپ کا جتنا بھی بڑا نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، یا جتنا بھی بڑا فائدہ کیوں نہ ہو رہا ہو جھوٹ بولنے سے، جھوٹ کو ترک کر دو، سچ کو اپنا لو، سچ کو اپنا لو۔ فَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، فرمایا جب سچ بولو گے کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچائی تمہیں نیکیوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گی، تمہیں نیکیوں کی طرف ہدایت دے گی۔ فَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو نیکیاں ہیں وہ تمہیں کہاں لے جائیں گی؟
جنت کی طرف تمہاری رہنمائی کریں گی۔ یہ سچ یعنی کہ تمہارا نیکیوں کی طرف لے کے جائے گا، تمہاری نیکیاں تمہیں جنت کی طرف لے کر جائیں گی۔ اور کیا فرمایا آگے؟ فرمایا جھوٹ کو ترک کر دو، اے لوگو جھوٹ کو چھوڑ دو۔ اگر جھوٹ بولو گے کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جو جھوٹ ہے وہ تمہاری رہنمائی برائیوں کی طرف کرے گا، گناہوں کی طرف کرے گا، تم بڑے بڑے گناہ کرو گے، اور جو گناہ ہیں وہ تمہاری رہنمائی جہنم کی طرف کریں گے۔ یعنی جھوٹ بولنے سے تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ تو معزز سامعین، سمجھانا یہ چاہتا ہوں، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ سچائی ہے، ہم نے سچائی کو اپنانا ہے۔ اپنائیں گے نا انشاءاللہ سارے؟ آئندہ سچ بولنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا معاملہ کیوں نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر فون آتا ہے نا، ہاں جی کدھر ہیں جی آپ؟ جی میں مرکز کی بجائے کھڑا میں ہوتا ہوں دکان پہ، میں کہتا ہوں جی میں مرکز ہوں جی۔ نہ میرے بھائیوں، سچ کو، صحیح بات ہے، ہمارے ایک استاد تھے، بات ذہن میں آ گئی ہے، وہ ٹائم بھی نہیں بتاتے تھے، ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتاتے تھے۔ وہ کہتے تھے نا 12:20 ہوئے ہیں، ہوئے تو 20 ہی ہیں۔ وہ کہتے تھے نہیں، تقریباً 12:20 ہو گئے ہیں، صرف اس نیت سے کہ جھوٹ سے بچنے کے لیے۔ گھڑیوں کی ٹائمنگ مختلف ہوتی ہے، ایک آدھ منٹ، آدھا منٹ، 20 سیکنڈ، 10 سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا کرتے تھے کہ اگر میں ایگزیکٹ ٹائم بتاؤں گا تو کہیں میرا جھوٹ نہ لکھ دیا جائے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے سچ کو اپنائیں، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک میرے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، وہ سچے نبی تھے۔ ایک اور ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت میں سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہے نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ بہت شکر گزار بندے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے اولاد سے نہیں نوازا، اور جب اولاد سے نوازا تو اللہ رب العزت کا شکریہ، اتنا شکر ادا، اتنا شکر ادا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے۔ نعمت اللہ نے دی ہے نا، اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرات، سیرت ابراہیم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے نا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل عطا کیا ہے، مجھے اسحاق عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر جو میں نے نعمتیں تمہیں دی ہیں اگر تم شکریہ ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اور یہاں بھی ایسے ہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ اسماعیل علیہ السلام عطا کرنے کے بعد جب اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اولاد دی ہے، الحمدللہ الذی کہا، یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، یا اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے ان کے شکر کو دیکھتے ہوئے اسحاق علیہ السلام بھی عطا کر دیے، دوسرا بیٹا عطا کر دیا۔ تو اپنی نعمتوں کی طرف دیکھیں، ہر بندے کو اللہ نے مختلف نعمتیں دی ہیں۔ مجھے اللہ نے زیادہ نعمتیں دی ہیں، آپ کو اللہ نے مجھ سے بھی زیادہ نعمتیں دی ہیں۔ ہر بندہ اپنی نعمتوں کی طرف دیکھیں، اور اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ ایسے لوگوں کی طرف دیکھتا ہے جن کو اللہ نے نعمتوں سے زیادہ نعمتوں سے نہیں نوازا۔ یہ ایک کلیہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم، اے لوگو اپنے سے نچلے والے کی طرف دیکھو،
جو آپ سے نیچے ہے دنیا داری کے لحاظ سے۔ وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، ایسے لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہیں۔ اگر آپ بائک پہ ہیں تو اپنے سے نیچے والے کی طرف، سائیکل والے کی طرف دیکھو۔ تم سائیکل پہ ہو تو اس کی طرف دیکھو جسے اللہ نے سائیکل بھی نہیں دیا، جو پیدل جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بائک پہ ہیں تو آپ کار والے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، ایسے لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہیں۔ اپنے سٹیٹس پہ توجہ دو یار، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان پر اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ زیادہ لائق ہے اس چیز کے کہ کہیں تم اللہ کے نہ شکرے نہ بن جاؤ، اللہ کے نہ شکرے نہ بن جاؤ۔ معزز سامعین، ابراہیم علیہ السلام اللہ نے جتنی نعمتیں دیں اللہ کے شکر گزار بن گئے، اللہ کے شکریہ ادا کرنے والے بن گئے۔ ہمیں بھی سیرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ دوسرا سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سیرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی میں بھی ہمیں نافذ کرنے کی، ان کی سیرت پر چلنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم قربانیاں بھی کریں اور ان کی سیرت سے ہمیں جو دوسرے اسباق ملتے ہیں ہم ان کو بھی حاصل کریں اور ان پر عمل کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔